الا المصلین الذین هم علی صلاتهم یحافظون والذی، وہ کیا ہے؟ ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا۔ قرآن کہہ رہے انسان میں دو برائیاں ہیں، اوور آل انسانوں میں، کوئی مستثنا ہو سکتا ہے اس سے، لیکن انسان میں ایک یہ مینوفیکچرنگ فالٹ ہے گویا کہ یہ، وہ کیا ہے؟ اذا مسہ الشر جزوعا۔ بہت امپورٹنٹ آیت ہے یہ، اس کو سمجھو کہ جب اس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو بے صبرا ہو جاتا ہے، صبر نہیں کرتا، جزوعا جزا فضا، ہائے ہوئے بے یہ کیا ہو گیا۔ ڈپریشن میں تبھی تو جاتے ہیں لوگ۔ آج ڈپریشن کا مرض کم ہے یا زیادہ ہے؟ زیادہ ہے۔ غم برداشت ہی نہیں ہوتا۔ کورونا کا ذرا سا مسئلہ آیا، کورونا سے مرے نہیں مرے، ڈپریشن سے مر گئے۔ احتیاط یا تو کر نہیں رہے، کرنا شروع کی ہے تو اتنا کہ 6 کلومیٹر سے ہی بلوٹوتھ پہ سلام ہو رہے ہیں، وائی فائی سے، بس میاں بیوی کا آپس کا تعلق بھی، چائنا میں تو میاں بیوی ایک دوسرے کو چھوڑ کے بھاگ گئے۔ خیر، جزوعا۔ اور ہمارے ہاں جن لوگوں نے کرونا میں بے احتیاطیاں کی ہیں نا، وہ ایسے نہیں کہ ایمان بہت کامل تھا، وہ سمجھ رہے تھے یہ خبریں جھوٹی ہیں کرونا کی، یہ ایویں ڈرامے بازی ہے۔ اگر ان کو یقین ہوتا نا کہ اس سے مرتے بھی ہیں تو آپ دیکھتے کہ وہ مارکیٹ سے سب سے پہلے شارٹ ہوتے، وہ تو یہ سہ رہے تھے ہے ہی نہیں، ایویں ڈرامہ ہے۔ تو جزوعا، قرآن کہتا ہے جب اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے، جزا فضا، چیخنا چلانا، ہائے ابے یہ کیا ہو گیا، ابے یہ کیا، بجائے اس کے کہ صبر کرے کہ یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ جیسے یعقوب علیہ السلام نے، ہمارے یہاں سر دیواروں سے پیٹ رہے ہیں، کوٹ رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، کیا ہے یہ اسلام تھوڑی ہے۔ مصیبت پہنچو صبر۔ اور قرآن کہہ رہا ہے وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ، جب خیر پہنچتی ہے، مال پہنچتا ہے تو منوعا، روکنا شروع کر دیتا ہے کہ ابھی ملا ہے، پتہ نہیں کل ملے گا نہ ملے، ہے بھائی، تنخواہ اچھی ہو گئی، بتا نہیں رہا، گھننا بن گیا، مانگ نہ لے کوئی۔ ایک تو میں خود بھی منع کرتا ہوں لوگوں کو بتانے سے، وہ اس لیے کہ فراڈی بھی آ جاتے ہیں مارکیٹ میں، ایک کنجوسی کی وجہ سے بھی لوگ نہیں بتا رہے ہوتے اللہ کی نعمت کھل کے، ہر وقت منہ پہ 12 بجے رہیں گے، ہے ہی نہیں کھانے کو، کچھ ہے ہی نہیں، تو منوعا، اس کا دل چاہتا ہے کیا کروں میں، روکوں۔ یہ مشاہدہ ہو رہا ہے، جب انسان غریب ہوتا ہے کہتا ہے جب پیسہ آئے گا مدرسے بھی بناؤں گا، مدرسوں میں دوں گا، ابے اتنا غریبوں کو کھلاؤں گا، ابے پھر یہ پھر کریں گے، یوں کریں گے، آتا ہے 1-2 مہینے تو چل رہا ہوتا ہے، اس کے بعد روکنا شروع۔ لوگ بھی یہی مشورے دے رہے ہوتے ہیں، پھر روکنا شروع، تو پھر ویسے ہی غریب کا غریب ہی نظر آئے گا شکل سے۔ تو قرآن کہتا ہے یہ 2 اخلاقی برائیاں ہیں، ہونا اس کے اپوزٹ چاہیے۔ مصیبت پہنچ رہی ہے، صبر کرو بھائی، اللہ ہے، وہ مصیبت دے بھی سکتا ہے اور دور کر بھی سکتا ہے۔ یعنی قرآن اصل میں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جو ایمان والے ہیں وہ ایسے نہیں ہوتے، اور جب اللہ ان کو دیتا ہے تو کہتے ہیں اللہ نے دیا ہے نا تو خرچ کرو، جس اللہ نے دیا وہ دوبارہ بھی دے سکتا ہے، وہ کل بھی دے سکتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ الا المصلین، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان والے ہیں، جن کا اللہ پر ایمان ہے، وہ ایسا نہیں کرتے۔ مگر اللہ نے یوں نہیں کہا الا المومنین، سوائے ان کے جو مومن ہیں، نہ قرآن نے کہا جو نمازی ہیں۔ کیا مطلب؟ اب اللہ بجائے مومن کا نام لینے کے مومنین کی علامتیں بیان کرنا شروع کر رہا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے، میں کہوں اس مجمع میں سارے کمزور ہیں سوائے اس کے جس نے نیلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ اب نیلے کپڑوں کی کوئی خاصیت نہیں ہے یہ کہ وہ طاقتور ہے، اصل میں جو پاورفل تھا اس نے اتفاق سے کپڑے کیسے پہنے ہوئے تھے؟ نیلے کلر کے۔ تو اصل مقصد میرا یہ بیان کرنا نہیں ہے کہ نیلا کلر ایسی چیز ہے، میں تو ایک علامت بیان کر رہا ہوں کہ جو بہادر ہے اتفاق سے اس نے نیلے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ تو قرآن یہاں یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ صبر کی طاقت، اور جب اللہ پیسہ دے تو سخاوت، یہ صرف مومن میں ہوتی ہے، لیکن قرآن مومن کا نام نہیں لے رہا۔ قرآن کہہ رہے سوائے نمازیوں کے اور وہ لوگ کے جن میں یہی علامتیں۔ کیا مطلب؟ جن میں یہ علامتیں نظر آئیں تو سمجھ لینا کہ وہی مسلمان ہے، باقی سارے غیر مسلم ہیں، گویا کہ یہ ہے۔ تو یہ تو گویا اللہ تعالی علامتیں بتا کے بیان کر رہے ہیں کہ جن میں یہ علامتیں ہوں گی تو وہ مومن ہے، جن میں یہ علامتیں نہیں ہیں وہ مومن نہیں ہے۔ تو کیا علامتیں قرآن نے بیان کی؟ کیسی خاندانی علامتیں؟ الا المصلین، فرمایا وہ لوگ جزا فضا نہیں کرتے، بے صبرے نہیں ہوتے اور کنجوس نہیں ہوتے، جو نمازی ہیں۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم نے تو بہت سے نمازی کنجوس دیکھے ہیں،
اس اشکال کا جواب جو میں نے تفسیر کی ہے اس میں مل گیا. اصل میں نمازیوں کو ہائی لائٹ نہیں کیا جا رہا. نہیں ہے یار. دیکھو میں دوبارہ اس مثال کی طرف آتا ہوں. میں نے کہا اس مجمع میں جتنے لوگ ہیں بزدل ہیں سوائے اس کے جس نے نیلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. آپ نے باہر جا کے دیکھا ایک نیلے کپڑے والا باہر, وہ تو بڑا بزدل ہے. آپ نے کہا انہوں نے تو کہا تھا جس کے نیلے کپڑے ہیں وہ کیا ہے, بہادر. اب آپ سمجھے کہ جس کے بھی نیلے کپڑے ہوں گے وہ کیا ہوگا, بہادر ہوگا. او بھائی نیلے کپڑے میں بہادری نہیں چھپی ہوئی, وہ تو اس کی ایک علامت تھی کہ وہ نیلے کپڑے پہن کے آیا ہے, اس لیے میں نے ہائی لائٹ کر دیا. تو قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ اصل میں جو کامل جس کا خدا پر ایمان ہوتا ہے نا, جو مانتا ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے کس کی طرف سے ہوتا ہے, اللہ کی طرف سے, خدا پر جس کی نظر ہوتی ہے وہ جزا فضا بھی نہیں کرتا اور وہ کنجوس بھی نہیں ہوتا. باقی جو خدا پر ایمان رکھتا ہے تو اللہ, ہم تو دلوں میں جھانک کے نہیں دیکھ سکتے کہ ایمان کون رکھتا ہے, تو اللہ کہتے ہیں علامات سے بتا دیتا ہوں, جس کو دیکھو نمازوں کی پابندی کر رہا ہے اور یہ علامتیں اس کے اندر ہیں, تو اس سے اندازہ لگا لینا وہ کیا ہے, مومن ہے. اب اگر کوئی نماز کی پابندی کرے اور دل میں اس کے پکا ایمان نہ ہو تو یہ نماز کا قصور نہیں ہے, یہ اس کا اپنا قصور ہے, یہ اس کا اپنا قصور. جیسے فوج میں اکثر جو لوگ ہوتے ہیں بہادر ہوتے ہیں, بزدل آدمی کو فوج میں نہیں رکھا جاتا, کچھ ٹیسٹ لیے جاتے ہیں نا. آج میں جہاز میں آ رہا تھا, ایک فوجی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, میں نے ان سے گپ شپ شروع کر دی, آج نہیں چند دن پہلے, تو وہ میں نے گپ شپ شروع کر دی. تو وہ میں نے کہا سلیکٹ کیسے, کن کن وجوہات کی بیس پہ بندہ سلیکشن سے رہ جاتا ہے, تو اس میں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ بندہ ہی نہ ہو. ٹھیک ہے نا, بندہ کیا ہو, بندہ ہی نہ ہو. تو ظاہر ہے کچھ تو اب شب برات کا پٹاخہ پھٹا, اور جناب وہی والا قصہ ایک زمانے میں نا, وہ پھر قصے لمبے ہو جاتے ہیں, جلدی فارورڈ کر کے وہ چلا دیتا ہوں میں. وہ ایک انگریز جو ہے نا یار, پھر وہ بھی سن رہے ہوتے ہیں دوسرے مذہب والے بھی, پھر وہ بولتے ہیں ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں, رہنے دو. خیر, تو میں نے کہا کہ یار جو وردی میں آپ کہوں گے بھائی بہادر کون لوگ ہوتے ہیں, تو میں مثال دے رہا ہوں یار, جن کے اس طرح کی وردی ہو, ڈریس ہو, تو وہ کیا ہوتے ہیں, بہادر. تو اصل میں وہ اس لیے نہیں کہ وردی ہے, اس لیے کہ وہ آرمی میں ہے, ان کی سلیکشن کے وقت یہ چیز دیکھی گئی ہے. اب آپ نے دیکھا ایک آدمی وردی پہن کے, آرمی کی وردی پہن کے گھوم رہا ہے, وہ ہے نہیں فوج میں, ویسے ہی ابا کی وردی اس نے پہن کے گھوم رہا ہے, اور بزدل چھپکلی دیکھ کے بے ہوش, دوسری شادی کا کہیں بیان سنا اور خوف کی وجہ سے بے ہوش. آپ نے کہا مفتی صاحب نے کہا جو وردی والے ہیں وہ تو بہادر ہوتے ہیں, یہ تو وردی میں تھا مگر بہادر نہیں ہے. تو میں کہوں گا بھائی یہ وردی اصل میں ایک علامت تھی اس بات کی کہ یہ بندہ فوج میں ہے, اور جو فوج میں ہوتا ہے اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ بزدل آدمی کو نہیں رکھا جاتا, تو یہ وردی تو ایک علامت کے طور پہ میں نے بیان کیا. ایسا ہو نہیں سکتا فوج میں اور وردی نہ پہنتا ہو. اب یہ نہیں کہ کوئی بھی مکھن چوٹ کے وردی پہن لے تو ہم اس کو وہ سارے بینیفٹس دینا شروع کر دیں. تو قرآن نمازی کی جو بیان کر رہا ہے نا کہ نمازی کنجوس نہیں ہوتا اور نمازی میں بے صبری نہیں ہوتی, تو قرآن اصل میں نمازی کی صفات نہیں بیان کر رہا, قرآن اصل میں اہل ایمان کی صفات بیان کر رہا ہے. لیکن اہل ایمان اور نماز چونکہ ایک دوسرے کا لازمی جزو ہے, جیسے فوج اور وردی ایک دوسرے کا لازمی جزو, تو علامت سے بات جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے, کیونکہ ہم کس کا کارڈ نکال کے دیکھیں گے یہ فوج میں ہے یا نہیں ہے. بھئی علامت ہے وردی ہے تو فوج میں ہے, وردی نہیں ہے تو فوج میں نہیں ہے, تو نمازی ہے تو مسلمان ہے, نمازی نہیں ہے تو مومن نہیں ہے. تو اب ہم جیسے لوگ جو نماز میں آ جاتے ہیں وہ نماز پڑھ رہے ہیں روٹین کی. ایمان کیا ہے دل سے, خدا پہ جیسا توکل ہونا چاہیے, جو نظر ہونی چاہیے, جس ٹائپ کا ایمان ہونا چاہیے وہ ہے نہیں. تو قرآن جہاں بھی نمازیوں کی تعریف کرتا ہے, قرآن جہاں بھی روزے داروں کی تعریف کرتا ہے کہ یہ علامتیں, اصل میں ایمان کو ہائی لائٹ کر رہا ہے. اب چونکہ جس میں ایمان ہوگا وہ روزے رکھے گا, جس میں ایمان ہوگا وہ نماز پڑھے گا, تو اس لیے علامتوں کو قرآن ڈیفائن کرنا شروع کر دیتا ہے. سمجھتے ہو؟ اس لیے اصل چیز کیا ہے, ایمان کو مضبوط کرو, ایمان کو. آج ایمان نہیں ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ آج ہم فرماتے تھے دینداری کا جو اصل معیار ہے نا, جو دیکھو بخار بعض دفعہ انسان کو ہوتا ہے, دھوکا ہو جاتا ہے, حالانکہ بخار ہوتا نہیں. ہم نے ماتھے پہ ہاتھ رکھا گرم, ہم نے کہا بخار ہے, حالانکہ وہ دھوپ سے گرم ہوا ہوتا ہے. علامتوں میں بعض دفعہ انسان کو دھوکا ہو جاتا ہے, تو اس کے لیے تھرمامیٹر ہے. تھرمامیٹر دھوکا نہیں دے گا, وہ بتائے گا بھائی 99 ڈگری فارن ہائٹ یا 100 فارن ہائٹ. اس کا مطلب کیا ہے, سینٹی گریڈ نہیں, 100 ڈگری سینٹی میں ابلنا شروع ہو جائے گا. وہ ایک صاحب مجھے کہنے لگے 100 ڈگری سینٹی گریڈ اس کو بخار ہے. میں نے کہا بس اس کو دفنانے کے بھی قابل اب وہ نہیں رہا, اتنا ابل چکا ہوگا, اب کہاں دفنا, تو اس کو کیا کرے, اب ریپیئرنگ بھی نہیں ہو سکتی اب اس کی. تو قرآن کیا بیان کرتا ہے,
ہاں میں یہ کہہ رہا تھا تھرمامیٹر سے پتہ چلتا ہے کہ حقیقت میں بخار ہے یا نہیں, یہ تھرمامیٹر سے پتہ چلتا. تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اصل میں سچی مچی کا دیندار ہے یا نہیں ہے, یا روایتی نمازیں چل رہی ہیں. اس کا پتہ اسی سے چلتا ہے کہ جب کوئی اس پر مصیبت آتی ہے, پریشانی آتی ہے, تو اس کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے. اس سے پتہ چل جاتا ہے یہ کتنا پانی میں ہے. ایک دم پاگلوں کی طرح بالکل غموں میں دیکھ لو نا, لوگ سر دیواروں سے جا جا کے مار رہے ہیں, ہائے یہ کیا ہو گیا, ہائے اللہ کو میں ہی ملا تھا ٹینشن دینے کے لیے. عورتیں بعض دفعہ, اللہ سب عورتوں کے بچوں کی حفاظت کرے, بچہ مر جاتا ہے بالکل ہی دماغ سے کھسک جاتی, دیوار سے سر جا کے ماں میرا بچہ, میرا بھائی مسافر خانہ ہے یار, برداشت کرو جتنا اللہ توفیق دے. ہم نے ایسی عورتیں بھی دیکھی ہیں, جوان بیٹے کا جنازہ گھر میں, اچانک ہارٹ اٹیک سے جوان بیٹا مر گیا, آنسو نکل رہے ہیں لیکن اللہ سے کہہ رہی ہیں اللہ یہ آنسو میرے اختیار میں نہیں ہے, کہیں ایسا نہ ہو صبر کا ثواب میرا ضائع ہو جائے. ایسی ہم نے اپنی زندگی میں دیکھی ہیں مائیں روتے ہوئے ڈر رہی ہیں, اللہ صبر کا ثواب تو نہیں ضائع ہو جائے گا اس سے. ان کو علماء مسئلہ بتا رہے نہیں جی رو لو اس سے ثواب ضائع نہیں ہوگا, لیکن چیخنا چلا کے رونا جائز نہیں ہے. آج کسی کے ہاں میت ہو جائے, خواتین کیسے چیختی ہیں, شوہر مر گیا, ہاں ہو ایک شور شرابہ, اور اس کو فیشن سمجھا جاتا ہے. اگر کوئی بیچاری آہستہ آہستہ رو رہی ہے, دوسری عورتیں کہتی ہیں دیکھو یہ تو عمل سے لگ رہا ہے انتظار میں تھی کہ کب مرے. یہ شو بازیاں چل رہی ہیں. باپ کا انتقال ہو گیا, بیٹا آرام سے رو رہا ہے, ابے ان کو تو لگتا ہے غم ہی نہیں ہے, یہ تو دیکھو یہ تو بالکل نارمل, ایک آدھ آنسو وہ تو ویسے ہی انسان ٹپکا دیتا ہے. اور جو چیخ رہا ہے نا اچھل اچھل کے ہاں ہاں کہتے ہیں, یہ ہے اصل باپ سے محبت کرنے والا. تو یہ فیشن بن چکا ہے میتوں پہ رونا, آ کے پھر رلانا, یہ بھی ہے. اچھا بھلا وہ لوگ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں نا میت والے, آپ کے باہر سے کوئی رشتہ دار آئیں گے, دوبارہ سے وہیں سے جہاں سے پروگرام ختم ہوا تھا, شروع ہوا تھا نا, وہیں سے دوبارہ سے شروع ہو جائے گا. تو جو آتا ہے پھر وہ ایک نئی کہانی شروع کر دیتا ہے. عید کے دن اکثر لوگ کیا کرتے ہیں, کسی کے ہاں میت ہوئی ہو نا تو پہلی عید میں جا کے اس کو رلاتے ہیں جا کے, یہ بھی غلط ہے. عید کا دن تو خوشی کا دن ہے. ہاں یہ ایک نیچرل ہے کہ عید کے دن آپ کے کوئی قریبی عزیز اگر پچھلی عید میں آپ کے ساتھ تھے, اس عید کو نہیں ہے, تو لاشعوری طور پر غم, کیونکہ یہ تو ایک ایسا غم ہے ہم نے خود بھگتا ہوا ہے. ہمارے والد صاحب تو عید کے دن بڑا زبردست انتظام کرتے تھے, رمضان پورا ہمارا ان کے ساتھ گزرتا. تو جب پہلی عید ہماری زندگی میں آئی نا والد صاحب کے بغیر, تو وہ مجھے یاد ہے کہ وہ دن ہم پہ بڑا بھاری گزرا. ہمیں ایک ایک پل یاد آ رہا تھا, یار والد صاحب صبح نماز پڑھ کے آتے تھے, پھر یہ کرتے تھے, وہ آج وہ ہماری زندگی میں نہیں ہے. تو یہ لاشعوری, یہ تو محبت کی علامت ہے. لیکن اس کی وجہ سے آپ کپڑے نہ پہنے, نہائیں دھوئیں نہیں, خوشبو نہ لگائیں, اچھا کھانا نہ کھائیں, یہ کیا ہے, حرام ہے. جو غم نیچرل ہے وہ غم ہوگا, اور اس پہ اللہ خوش بھی ہوتا ہے. اگر اتنا بھی غم نہیں ہو رہا کہ آپ کی عید کے دن آپ کو اپنی ماں یاد ہی نہیں آ رہی, اور اپنا مرحوم آپ کو جو ہمیشہ عید آپ کے ساتھ منایا کرتے تھے, تو یہ تو اس کی علامت ہے آپ پتھر دل ہے نا, یہ تو اس کی علامت ہے آپ کا دل کیا ہے, پتھر کا ہے. تو جو غم خود بخود ہو رہا ہے وہ نیچرل ہے. سوچ کے اس غم منانے کی آپ کو عید کے دن اجازت نہیں ہے, کیونکہ غم کا دن نہیں ہے, یہ کس کا دن ہے, خوشی کا دن ہے. تو میری زندگی میں, ہم لوگ کی زندگی میں تو بڑا غم کا دن تھا جو پہلی عید تھی, یعنی ایک غم ہو رہا تھا, لیکن ہم نہائے بھی, کپڑے بھی پہنے, عید کی نماز پڑھنے بھی گئے, مبارکباد بھی دی. جو اچھا کھانا گھر میں بن سکتا تھا, پہلے مائیں شیر بنایا کرتی تھیں بڑی زبردست, آج کل وہ بھی مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی, وہ شیر بھی مارکیٹ میں نہیں ہے آج کل. اتنا مزہ آتا تھا وہ عید کے دن, شیر کے پیالے بنتے تھے, وہ بھی اب بندی لگی لگائی وہ شیر آ رہی ہے پیکنگ کی. خیر اب کیا دکھڑے لے کے بیٹھے ہم. تو جو خود بخود غم ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہے. عید کے دن غم پراپر طریقے سے منانا یہ کیا ہے, یہ غلط. اب رشتہ دار آ کے آپ کو چھیڑ رہے ہیں نا کہ رو, ٹھیک ہے نا, رو, تو یہ ٹھیک نہیں ہے. خیر میں کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو قرآن کہتا ہے اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا. تو خوشی میں اترانا نہیں ہے, بہت پیسہ آ گیا, ابھی غریب تھے اچانک پیسہ آ گیا تو بالکل کالر ہی نیچے نہیں ہو رہا. نیا پیسہ آتا ہے نا آدمی کے پاس, شو مار رہا ہوتا ہے باتوں باتوں میں جا کے, تو پتہ چل جاتا ہے یہ اس کی اوقات تھی نہیں لیکن اس کے پاس آ گیا. اچھا دوسروں کو جو چڑ ہوتی ہے نا, یہ بھی اس کی علامت ہے, یہ ان کی بھی اوقات ہے نہیں, وہ بھی چڑ کر رہے ہوتے ہیں. اس کی سائیکل پہ گھومتا تھا, لینڈ کروزر پہ گھوم رہا ہے, گھومنے تو لینڈ کروزر ہیلی کاپٹر پہ گھوم جائے, تمہیں کیا مسئلہ ہو رہا ہے تمہارے ساتھ. خیر
تو قرآن کیا کہتا ہے؟ جلدی سے یہ آیت میں مکمل کر لوں نا جو آج ہم نے پڑھی ہے، الا المصلین. تو ایمان کی پہلی علامت قرآن کیا بیان کرتا ہے؟ جیسے بخار ہوگا تو ماتھا لازمی گرم ہوگا، ایسا ہو نہیں سکتا کہ ماتھا گرم نہ ہو، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ماتھا گرم ہو اور بخار بھی. تو ایمان ہوگا تو لازمی نمازی ہوگا، لیکن نمازی ہے اور ایمان بھی ہے یہ ضروری نہیں ہے. نہیں یاری بات سمجھ میں. ہم اگر نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا ایمان بھی کامل ہے، ضروری نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایمان کامل ہو اور نماز ہماری زندگی سے شارٹ ہو، یہ نہیں ہو سکتا. آگے بھی جتنی علامتیں اس میں بھی ہے الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون. قرآن کہتا ہے جس نمازی کی میں بات کر رہا ہوں نا، جس میں ایمان ہوتا ہے، وہ نمازی نہیں جو نماز پڑھتا ہے، یہ وہ نمازی ہے جو اپنی نمازوں پہ ہمیشگی قائم کرتا ہے، دوام، کبھی بھی اس کی نماز نہیں چھوٹتی. سفر ہو، حضر ہو، جہاز میں ہو، ٹرین میں ہو، ایمرجنسی ہو، بیمار ہو، کچھ بھی ہو، میدان جنگ میں بھی ہو، اس کی نماز اس سے قضا نہیں ہوگی. یہ جو امام ابو حنیفہ 2 نمازیں سفر میں اکٹھی پڑھنے کے قائل نہیں ہے نا، وہ کہتے ہیں اکٹھی ہوں گی لیکن اس طرح سے ہوں گی کہ نماز کو مؤخر کر کے دوسرا وقت کے قریب اور دوسری نماز، اس طرح سے انہوں نے حدیثوں میں تطبیق دی ہے. اس کا مقصد حدیثوں کی مخالفت نہیں ہے، اس کا مقصد یہ کہ قرآن اہل ایمان کی صفات میں ہمیشہ یہ بیان کرتا ہے کہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، چاہے سفر ہو یا حضر، بیماری ہو یا پریشانی. وہ اتنی زیادہ تاکیدیں ہیں کہ ان کی رائے یہ کہ جب تک اس جیسی مضبوط دلیلیں قائم نہیں ہو جائیں، بالکل بے غبار 2 اور 2 4 کی طرح متواتر روایات نہ ہو جن میں قضا کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے سفر میں، اس وقت تک ان کا قول کیا ہے کہ ہم نمازوں کو قضا کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، کیونکہ بہت زیادہ تاکید ہے. ایمان کی علامت ہے، محافظت کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ وقت سے پہلے پڑھ لینا اس کو. الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون والذین فی اموالہم حق معلوم. دوسری صفت قرآن بیان کرتا ہے جس میں ایمان ہوگا اس کا سارا پیسہ اس کی جیب میں نہیں جائے گا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مسلمان بھی ہے اور سارا پیسہ اپنا خود کما کے خود کھا جاتا ہے. اٹ ازنٹ پاسبل، یہ ممکن نہیں ہے. بلکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ اچھا اے اللہ ٹھیک ہے، پھر یہ علامت ہے کہ جتنا پیسہ کماتا ہے اس میں سے غریبوں کو بھی دیتا ہے. اللہ کہتے ہیں نا، دینا بھی کافی نہیں ہے. وہ تو انگریز بھی دے دیتے ہیں. کہتے ہیں حق للسائل والمحروم. ان کے مال میں جو مستحق بھکاری ہیں اور جو محروم لوگ ہیں ان کا پراپر حصہ ہوتا ہے. حق کا مطلب لازمی. یہ سمجھتے ہیں یہ تو لازمی دینا، یہ ہمارا ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ نے ہمیں زیادہ ایکسٹرا اس لیے دیا ہے تاکہ ہم ان کو دیں. تو اللہ ڈائریکٹ ان کو دینے کے بجائے ہمارے ذریعے سے دلوا رہا ہے، یہ انہی کا ہے. حق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنا قرضہ کوئی آپ سے مانگنے کے لیے آ جائے تو آپ کہتے ہو یہ لو جی 1 لاکھ، اب میرا احسان یاد رکھنا. کہے گا احسان کہاں سے بھائی، تو نے مجھ سے موبائل خریدا تھا 1 لاکھ روپے کا، تو پیسے تو نے دیے نہیں تھے، اور اب کہہ رہے احسان کس بات کا بھائی؟ فری میں تھوڑی مانگ رہا ہوں، میرا حق ہے. تو یہی حالت ہوتی ہے. اللہ کہتے ہیں جب یہ رشتہ داروں میں، غریبوں میں پیسے بانٹتے ہیں تو احسان سمجھ کے نہیں، کہتے ہیں ان کا کیا ہے؟ حق ہے. اصل میں اللہ نے ہمیں آزمانے کے لیے ان کا پیسہ ہمیں دے دیا کہ ان تک پہنچا دینا، ہمارا ہے ہی نہیں ہے. کیا کریں یار، کیسے سمجھائیں بھائی، کیسے سمجھائیں؟ تو مسلمان کنجوس نہیں ہوتا، دیتا رہتا ہے. لے بھائی اس کو بھی دیا، ادھر بھی دیا، کچھ بہنوں میں بھائیوں میں بانٹ دیا، کچھ پھپھی خالہ کو دے دیا، ادھر پتہ چلا بیوہ بہن ہے، یہ لو بھائی اتنے پیسے لو. ادھر پتہ چلا جی وہ کیا نام، بیگم کا اس لیے ذکر نہیں کرنا، اس کا تو تمہارا باپ بھی دے گا زیادہ تر. ہاں کوئی کنجوس شوہر ہو تو پھر اس کو ہم الگ سے جمع کے بیان کر دیں گے. وہاں تو نو کا آپشن ہے ہی نہیں، کیونکہ میں بھی ایک شوہر ہوں نا، مجھے بھی پتہ ہے وہاں نو کا آپشن نہیں ہے. یہ آزمائش تو وہاں ہے جہاں نو کا آپشن بھی ہو اور یس کا آپشن بھی ہو، وہاں پتہ چلتا ہے. یہاں تو آپ کے باپ کو بھی دینا ہے، اور اگر 2 شادی کر لی پھر تو گئے کام سے. یہاں تو یہ ہو نو کا ہے ہی نہیں آپشن. آپ نے جس دن کہا 5 6 کے بجائے 5 انڈے آئیں گے، 6 کی طاقت نہیں ہے، پھر دوسری کی کیوں جب پیسے نہیں تھے؟ جب پیسے نہیں تھے، جب ایک کے حقوق ادا نہیں ہو رہے تو دوسری کی کیوں؟ تو یہاں تو پھر اور مسئلے ہیں. پھر بھی کرو ایسی کی تیسی، اللہ 6 انڈوں کی پیسے دے دے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ خواتین خوش ہو جاتی ہیں بھی ہمارے فیور میں جا رہا ہے، اچانک پھر میں ٹن مارتا ہوں. تو لیکن اگر کوئی کنجوس آدمی ہے تو اپنی بیوی پہ بھی میرے بھائی دل کھول کے خرچ کرے.
کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو اپنی زوجہ کو کھلاتے ہو، اس لیے کہ وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، گھر بار چھوڑ کے تمہارے گھر میں آئی ہے، اور تم بھی تو چاہتے ہو نا تمہارا داماد تمہاری بیٹی کو کھلایا کرے، یا وہ ترسا کے دے اس کو، تم جیسے چاہتے ہو تو اپنی بیوی کو بھی کھل کے کھلائے کرو. یہ رواج ڈالو. مرد کھلاتا ہوا اچھا لگتا ہے لیکن عورتیں کھاتی بھی اچھی نہیں لگتی کیونکہ وزن بڑھ جاتا ہے ان کا. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی یار, ایک تو کیا بات ہوئی تھی. تو قرآن کہتا ہے کہ ان کے مال میں حق ہے, بھیکاریوں کا بھی حق اور محروم کا بھی حق ہے. بھیکاری سے مراد پروفیشنل بھیکاری نہیں ہے, خوب سمجھ لیں, جو واقعی مجبور ہو, بیچارہ مجبوری میں مانگ رہا ہو آپ سے آ کے. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم والذین, وہ کیا ہے بھائی آج ہی پڑھی ہے ہم نے, والذین هم علی صلاتہم دائمون والذین هم لفروجہم حافظون. اللہ فرماتے ہیں کہ جو ایمان کی جو علامتیں ہم بیان کر رہے ہیں کہ جن لوگوں میں صبر ہوتا ہے, جو ٹینشن نہیں لیتے اور سخاوت ہوتی ہے, ان کی ایک تیسری علامت کیا ہے کہ وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم, سوائے اپنی بیوی اور باندی. باندیوں کا آج کل کوئی تصور نہیں ہے, بالکل بھی فری ہونے کی کوشش نہ کریں. بہت سے لوگ ہیلے بہانے کر کے یار اگر ہم جنگ میں کسی عورت کو قید کر کے لے آئے تو باندی بن جائے گی. اب نہیں بن سکتی, کیونکہ باندی بنانے کے لیے میں نے اس پہ بڑی تحقیقی ایک مقالہ لکھا تھا, عربی میں ہے وہ, اردو میں نہیں ہے. تو وہ عربی میں ہم نے 2006 میں نا یہ بڑی بحث چلی تھی, باندیاں آج کے دور میں جائز ہیں یا نہیں بنانا. 2005 یا 4 میں ایک مقالہ بن جامع رشید میں پڑھا ہوا ہوگا وہ. تو اس میں فقہائے کرام نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ تملک بالقہر, یعنی قہر سے, غلبے سے آپ جو مالک بنتے ہیں, اس میں بہت ساری شرطیں ہیں. اس میں ایک بہت اہم ترین شرط یہ ہے کہ کفار تملک بالقہر کو جائز بھی سمجھتے ہوں, یعنی کوئی ایگریمنٹ نہ ہو آپس میں, ان کے ہاں یہ ہو, یہ دنیا میں یہ رائج ہو, سمجھ رہے ہو. اور آج دنیا میں یہ رائج نہیں ہے, یہ غیر قانونی سمجھا جاتا ہے. پوری دنیا کا ایگریمنٹ ہو گیا ہے کہ کوئی کسی کو غلام نہیں بنا سکتا. تو اسلام میں غلام بنانا فرض نہیں ہے, سمجھتے ہو. پہلے تو یہ تھا کہ یہ غلام بن گئے تو یہ وہ لے گئے, یہ انہوں نے ان کے بندوں کو لے لیا, تو اب یہ ایگریمنٹ ہو چکا ہے کہ ایک دوسرے کو غلام نہیں بنائیں گے. تو غلام بنانا فرض نہیں ہے اسلام میں, اجازت تھی اس کی, اور حکمتیں کیا تھیں, مصلحتیں کیا تھیں, یہ بھی ٹاپک نہیں ہے, اس میں بڑی مصلحتیں تھیں. اب اگر یہ چیز پوری دنیا میں ایک لا بن چکا ہے, تمام ملکوں نے اس کو تسلیم کر لیا ہے, تو اب یہ اللیگل ہے, اب یہ غیر قانونی ہے. اب اگر کسی نے کیا تو وہ باندی بنے گی نہیں, سمجھتے ہو. اب وہ زنا کہلائے گا. سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں سمجھتے ہو. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں ایک چیز جائز تھی تو کون پابندی لگا سکتے, اسلام میں فرض واجب نہیں تھی. اور اگر ترغیبی بھی ہوتی نا, تو ترغیب بھی غلاموں کو آزاد کرنے کی ہے, غلام بنانے کی کہیں بھی ترغیب نہیں ہے. آزاد کرنے کی تو بہت ہے کہ اسلام نام ہے غلام آزاد کرنے کا, قرآن کہتا ہے. اور قسم کے کفارے میں غلام کو آزاد کروایا جا رہا ہے, اور قتل ہو گیا آپ سے غلطی سے تو غلام آزاد کرو. تو آزاد کرنے کا تو ہمیں ملتا ہے, بنانے کی کوئی ترغیب نہیں ملتی. اب وہ کیا وجوہات سے اسلام نے اجازت دی تھی وہ ابھی ٹاپک نہیں ہے, بہت لمبی بحث ہو جائے گی. تو اب یہ ممکن نہیں, اب آپ کے پاس بیوی کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے. تو اس میں انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھنا بھی آ گیا, ہینڈ پریکٹس بھی آ گیا, اور پتہ نہیں کیا کیا بےہودگی معاشرے میں رائج ہو رہی ہے. تو عورت سوائے اپنے شوہر کے اور شوہر سوائے اپنی بیوی کے, ان کے علاوہ کسی اور سے اس قسم کا کوئی ریلیشن قائم کرنا یا کوئی انسٹرومنٹ وغیرہ بےہودگی, یہ بھی آج کل بہت چل پڑی ہے. یہ تمام چیزیں اسلام نے حرام قرار دے دی. تو صرف ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں, اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. قرآن کہہ رہے ہیں ہاں یہ لوگ قابل ملامت نہیں ہیں. تو آپ نکاح کریں, 4 بیویاں رکھیں اپنے خرچے پہ, قابل ملامت نہیں ہے. اور اگر برے راستے کی طرف گئے تو یہ قابل ملامت ہے. اور پھر قرآن کہتا ہے فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون. موسٹ امپورٹنٹ شرط اللہ کہتے ہیں جو میں نے بتایا نا, ایمان والے صبر بھی کرتے ہیں, تو ان کی ایک اور لازمی علامت کہ جہاں ایمان ہوگا یہ چیز لازمی ہوگی, یہ اپنی امانتوں اور معاہدوں کی پابندی کرتے ہیں. زبان کے کیا ہوتے ہیں, 1 نمبر گولی باز نہیں ہوں. یہ چیز بھی آج کیا چل رہی ہے, شارٹ داڑھی والا بھی ٹوپی کرا رہا ہوگا, نمازی بھی کرا رہا ہوگا, اور آپ کسی سے کوئی وعدہ کر لیں کہ میں تمہیں اتنے دن کے بعد پیسے دے دوں گا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتی آپ دے دیں. آپ نے جب کرائے مالک مکان سے ایگریمنٹ کیا,
اکثر ایگریمنٹ ہوتا ہے کم از کم 5 تاریخ تک کرایہ مل جانا چاہیے. میرا خیال ہے 99% لوگ 5 تاریخ تک کرایہ نہیں دیتے, پاکستان میں تو نہیں دیتے. مالک مکان فون کرتا ہے, سائلنٹ پہ رکھ لیا فون, نمبر آف کر دیا, اٹھا نہیں رہے, 10 15 دن. بھائی بول دیا نا جب پیسے آئیں گے تو دے دوں گا, کہ بھاگے جا رہا ہوں میں. سوال پیدا ہو رہا ہے کہ وہ آپ کو یاد دلا کیوں رہا ہے؟ ایگریمنٹ آپ نے کیا تھا, جب اس نے گھر آپ کو دے دیا. میں اکثر کرایہ داروں کے حقوق پر بیان نہیں کرتا, مالک مکانوں کے حقوق پر بیان کرتا ہوں, حالانکہ میں خود کرایہ دار ہوں, مالک مکان نہیں ہوں. نہیں یہی بات. اکثر لوگ نا لینڈ لارڈ کو ظالم سمجھتے ہیں. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. جس کو بھی لوگ دیکھتے ہیں نا کہ وہ خوشحال ہے, اس کو مظلوم سمجھتے ہیں, اس کو ظالم سمجھتے ہیں, اور جس کو سمجھتے ہیں قسم پرسی میں غربت میں, اس کو ہمیشہ مظلوم سمجھتے ہیں. یہ ہماری قوم کی نیچر ہے. ایک مثال دیتا ہوں. بائک والا جب بھی ٹکرا کے نہ گرے گا, چاہے خود سے جان کر غلطی کر رہا ہو, آ رہا ہے بیچ روڈ پہ زگ زیگ چلاتے ہوئے, ٹرک کے بیچ میں آ کے دھاڑ گڑ کے مار دی, پٹے گا کون؟ ٹرک والا, جس کا اتنا سا بھی قصور نہیں ہوگا. آپ دیکھ لو بائکوں والوں کو کیسے چلا رہے ہوتے ہیں, بیچ روڈ پہ اپنی بیوی, بچے, اماں, چاچی, مامی, اور پھر اگلے بچے وہ ادھر ٹینکی پہ, اور بیچ روڈ پہ چلا رہا ہے. تو سائڈ پہ نہیں چلا سکتا اتنے خاندان کو لے کے؟ مجھے تو غصہ آتا ہے نا. تو پھر ہارن دے رہے, ہٹ نہیں رہا. پھر آپ جب سائڈ سے نکال رہے ہیں تو ہارن دے کے اور اسی سائڈ پہ آ گیا, بجائے ادھر آ گیا آپ کے نیچے. بیچاری کوئی خاتون تھی, وہ بھی نیچے پڑی ہوئی ہیں, بچے بھی پڑے ہوئے ہیں. پٹ کون رہا ہے؟ وہ لینڈ کروزر والا پٹ رہا ہے یا ٹرک والا پٹ رہا ہے. رکشا جب بھی ایکسیڈنٹ ہوگا, رکشے والے کو کوئی کچھ بھی, یہ نیچر ہے لوگوں کی. آپ لینڈ کروزر میں جا رہے ہیں, آپ کے ساتھ گارڈ ہیں, آپ کے ساتھ یہ, وہ بڑی احتیاط سے ڈرائیونگ کر رہے ہیں آپ. رکشا والا ایک دم لے کے آیا اور ٹھک گیا, پٹے گا کون؟ میں ایک دفعہ ریوو میں جا رہا تھا, میرے ساتھ گارڈ بھی بیٹھے ہوئے تھے. مجھے شوق ہے اکثر خود ڈرائیونگ کرنے کا, چاہے کسی اور کی گاڑی بھی ہو. تو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ دیکھو لینڈ کروزر میں جا رہے ہیں, ایسی ایسی گاڑی ہے. آپ کو کیا پتا یہ میری گاڑی ہے, کسی سے ادھار لی ہوئی ہے بھائی ہم نے. یہ بھی ہو سکتا ہے ہماری ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے یہ زکوٰۃ کی گاڑی ہو, کسی نے ہم کو کہا ہے کسی غریب کو جا کے دے دو. اور اگر ہماری بھی ہے تو آپ کو کیا تکلیف ہے بھائی؟ لوگ کہتے ہیں مولویوں کو دیکھو ادھر بیانات میں دنیا مسافر ہیں. اور میری جو ریوو کی ڈرائیونگ کی ایک ویڈیو یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہے نا, بڑی شو بازی والی, جیسے چلتے ہوئے آ رہے ہیں, جیسے کوئی شوٹنگ کے لیے جا رہے ہیں اور بیٹھ رہے ہیں. اور یہ میں نے نہیں بنائی, یہ لوگ چھپ چھپ کے بنا کے یوٹیوب پہ ڈال دیتے ہیں, ورنہ یہ چھچور پنا مجھے ذرا سا بھی اچھا نہیں لگتا. لوگوں نے کہا مفتی صاحب آپ کیا کر رہے ہو, آپ کی شوٹنگ کے لیے جا رہے ہو, آپ یہ کیا ڈرامے بازی. اپنے قریبی دوستوں نے, میں نے کہا بھائی ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا کہ ایسے ویڈیو بن رہی ہے. مجھے تو ابھی یہ اکثر رمضان پروگرام میں ہمارے دوست نے کہا کہ آپ نماز پڑھیں اور یوں ایسے رکوع میں نے ویڈیو بنا. میں نے کہا اللہ کا واسطہ معاف کر دو یار, ہم نماز پڑھ رہے ہیں. یہ ڈرامے کیا ہو رہے ہوتے ہیں دیکھو کیمرے میں دکھانے کے لیے, نماز خشوع خضوع سے رکوع میں جا رہے ہیں, کیمرے والا چلا گیا, وہیں سے آپ اپنے گھر چلے گئے. چلو میں نے جب پہلی دفعہ ریکارڈنگ کی نا, کیمرے کے سامنے آئے, ایک چینل کو میں نے انٹرویو دیا. اس چینل والے نے میرا انٹرویو لیا, میں نہیں بتاؤں گا کون چینل تھا, اور سامنے 2 بندے لا کے بٹھا دیے جو میری بات سن رہے تھے اور سوال کر رہے تھے, میں جواب دے رہا تھا. اب وہ سو رہے تھے, ان کو کیا, ان کو تو گن پوائنٹ پہ لا کے بٹھایا ہے کہ بھائی مفتی صاحب آئیں گے اور یہ کریں گے, آپ نے ایسے گردن ہلانی ہے اور سننا ہے, جیسے وہ سننی. ان کو دلچسپی نہیں تھی. اب میں سمجھا رہا ہوں, مجھے بھی بوریت ہونے لگی یار, یہ کن کو لا کے بٹھا دیا. جب میں نے وہی چینل پہ دیکھا نا وہ پروگرام چلا ہے, ایسا لگ رہا ہے میں بات کر رہا ہوں اور بڑے آرام سے نا, جی اچھا ایسے ایسے. وہ ہوا یہ ہے کہ میرے جانے کے بعد اس چینل نے ان کو بٹھایا, بولا اب یوں گردن ہلاؤ, جیسے سب سمجھ میں آ رہا ہے. ان کے شارٹ لیے, ایسے نا یہ ہوتا ہے چینلوں میں, ان کے شارٹ لیے, وہ یوں کر رہے ہیں ایسے جیسے. میں نے کہا ادھر تو بڑے غور سے سن رہے ہیں. اس کو میں نے پکڑ لیا, اس نے کہا مجھے ہمیں بعد میں بٹھا کے نا یوں 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 نا ہم سے گردنیں ہلوائی گئیں. ایک دفعہ یوں کروایا کہ کوئی کچھ ایسی بھی تو ہونی چاہیے بات جو سمجھ میں نہ آئے, اور ایک دفعہ یوں کروایا, ایک دفعہ یوں کروایا, ایک دفعہ مسکروایا, اور اس کے بعد یہ لا کے جوڑ کے چلا دیا مارکیٹ میں. تو یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے. تو میرے اس طرح کی کچھ لوگ چیزیں بنی ہوئی ہیں, تو وہ میں نے نہیں ڈالی, وہ لوگ ڈال دیتے. ہاں سوئمنگ کی اگر میں جب کر رہا تھا تو کوئی ویڈیو بنا رہا تھا, میں نے کہا بنانے دو, تاکہ لوگوں کو مولوی اگر کسی کو تیرتا ہوا برا لگ رہا ہے تو لگے, اس کو لگے کہ یار یہ اس کو نا کہ یہ کیوں مولانا صاحب کیوں تیر رہے ہیں. تو وہ میں نے بنائی, وہ بھی نہیں تھی خود, لیکن کوئی بنا رہا تھا کہ ڈال دیں گے یوٹیوب پہ. میں نے کہا مرضی ہے آپ کی. تو خیر میں آپ کو عرض کر رہا تھا, یہ ہماری قوم کی نیچر ہے. ہمیشہ جو لینڈ لارڈ ہوگا نا وہی ظالم کہلاتا ہے, چاہے وہ مظلوم ہی کیوں نہ ہو. تو
تو میں جا رہا ہوں ریوو پہ چلاتا ہوا، گارڈ بیٹھے ہوئے یوں یوں آرام آرام سے، میں تو بہت خیال کر کے چلاتا ہوں گاڑی. وہ ایک بائک والا وہی یوں ایسے کرتا کرتا بڑی مشکل سے بچا، الحمدللہ بچ گیا وہ. لیکن اللہ کی قدرت کے آگے جا کے وہ سلپ ہو گیا. نہ میری گاڑی سے ٹچ ہوا ہے، نہ میں نے اس کو ٹکر ماری، وہ سلپ ہو گیا. پیچھے سے 2-3 بائکوں والے آئے بھاگتے ہوئے نا مجھے پکڑنے کے لیے کہ اس نے مارا. خام خامے کوئی آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے کہ یہ گرا کیوں ہے. اچھا وہ اس کو بہت زیادہ کوئی چوٹیں بھی نہیں لگی تھی، اپنی حماقت سے گرا ہے وہ. تو بائکوں پہ نا آ گئے. اب جیسے ہی قریب آئے وہ روکو گاڑی، پیچھے سے آوازیں دے رہے ہیں. میں نے آہستہ کر لی، قریب آ کے کھڑے ہو کے دیکھا کہ میں ہوں، مجھے پہچان گئے وہ. اب نہ وہ جو ان کا غصہ تھا، اب وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہم غصہ نکالیں تو کیسے نکالیں، بیان آ جائے گا ہمارے خلاف، اور اگر نہیں نکالیں تو ایک دم غصہ پینا بھی بہت مشکل کام ہوتا ہے نا. تو وہ بیچ کی کنڈیشن میں تھے. مفتی صاحب وہ خیریت، وہ بائک والا. میں نے کہا میں نے نہیں مارا بھائی، جا کے دیکھ لو آپ، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ٹچ ہوا ہے، گاڑی پہ کوئی نشان دیکھ لو. کہنا اچھا جی السلام علیکم. میں نے کہا اگر ہم مفتی صاحب نہ ہوتے تو آج طبیعت سے پٹ چکے ہوتے. صحیح بات. اور پیچھے یہ گارڈ وارڈ بھی بیٹھے ہوئے تھے، اس لیے وہ اس سے بھی تھوڑا ڈر گئے، ورنہ آج مفتی صاحب کے 2-4 پرزے مارکیٹ سے شارٹ ہونے تھے. گھر آتے ٹنڈے پنڈے بنے ہوئے ہوتے، اور اللہ گاڑی کو آگ لگی ہوئی ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا ہوتا. اور وہ تو چلو بچ گیا، اگر وہ مر جاتا تو کیا ہوتا، FIR کٹ جاتی ہیں. تو خدا کے بندو ہوش کے ناخن لیا کرو، دیکھا کرو غلطی کس کی ہے. تو اسی طرح کرایہ دار نا گھننے بن جاتے ہیں اور آ کے یہ دیکھو اتنا ظالم مالک مکان ہے، کلر کر کے نہیں دیتا، نل کے ٹھیک نہیں کرتا. تم ہر 2 دن کے بعد نلکوں کی تم نے واٹ لگائی ہوئی ہوتی ہے یار. اپنے گھر کے نل کے تم کیسے استعمال کرتے ہو، کرایہ دار کے نل کے کیسے، دیواروں کی واٹ لگا دیتے ہیں کرایہ دار. آپ پورا کلر کر کے دو، حشر دیکھو 2 دن میں کیا کر کے دیتے ہیں اس کو. تو اس لیے میرا تو نظریہ ہے دو ہی نہیں کرائے پہ گھر. اتنا تم کرایہ نہیں لوگے جتنی تمہارے گھر کی ریپیئرنگ میں خرچہ آ جائے گا. لیکن بہرحال مجبوری ہوتی ہے لوگوں کی. تو اب جب کرایہ دار کو گھر دے دیا ہے تو بھائی آپ کا ایگریمنٹ ہوا ہے 5 تاریخ کا، آپ کیا کرو احتیاطاً 1 تاریخ کو دے دو. اچھا امیج اپنا قائم کرو. آئندہ کہیں جاؤ نا، کرایہ دار مالک مکان رو رہا ہو یار اتنا اچھا کرایہ دار تھا، یہ مجھ سے روٹھ کے نہ جائے. میں اپنی تعریفیں کرتا نہیں ہوں لیکن آج کل بہت کرنے لگا ہوں. الحمدللہ میں جب بھی کوئی کرایہ کا گھر خالی کرتا ہوں تو مالک مکان کو اب تک کی رپورٹ کے مطابق خوشی ہوئی نہیں ہے. ان کو ڈر ہوتا ہے کوئی دوسرا بندہ آ کے پتہ نہیں کرایہ کھا جائے، کیا کر لے. اور میں ایسا بھی کر لیتا ہوں، اگر میرے پاس پیسے زیادہ آ گئے تو میں 2 مہینے کا ایڈوانس میں دے دیتا ہوں کرایہ، کہ یار ہماری جان چھوٹے گی یار، 3 مہینے کا لے لو، 4 مہینے کا، جان چھوٹ جائے ہماری، کیونکہ ہم نے دینے تو ہیں آج نہیں تو کل دینے ہیں. لیکن آپ اتنے نیک نہ بنیں، آپ ٹائم پہ دے دیا کریں بس. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے، والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون. لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب ادھر ادھر کی باتیں بہت کرتے ہیں. میں اگر ان آیتوں کو آج کے حالات کے لحاظ سے ڈیفائن نہ کروں تو یہ آیتوں تو 1400 سال سے پڑھی جا رہی ہیں، آپ بھی سن رہے ہوگے. جب تک آج کے حالات پہ فٹ نہیں کریں گے تو سمجھ میں آئیں گی نہیں. یہ مثالیں ادھر ادھر کی نہیں ہوتی، یہ قرآن کو سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں. تو قرآن کہہ رہا ہے والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون. ایگریمنٹ کی کیا کرتے ہیں؟ پابندی.